لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیران عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. ہمارا آج کا جو درس ہے وہ ہے تفسیر قرآن مجید. آج جو ہے ہماری جو سورہ ہے وہ 30ویں پارے کی سورہ فجر کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے کہ سورہ فجر میں وہ کون سے سر نہان ہیں، کون سے راز نہان ہیں، اور یہاں پر بھی خداوند عالم کہاں سے آغاز کر رہا ہے، کون سے پیغامات ہمیں دینا چاہ رہا ہے، یا وہ جو ہسٹری، وہ جو تاریخ گزر چکی ہے جن کے اوپر یہ آیتیں نازل کی گئی تھی، جن مقاصد کے تحت کی گئی تھی، وہ ساری چیزوں سے ہم آج انشاءاللہ آشنا ہوں گے. سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں سورہ فجر کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لا بالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يؤثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ العلی العظیم. یہ ہماری سورہ فجر تھی جس کی تلاوت سے آپ لوگ اشار ہوئے ہیں. یہ جو سورہ ہے قرآن کریم کی 89 سورہ ہے اور مکی ہے. 30 آیتوں پر مشتمل ہے، یعنی کلن جو آیتیں اس میں ہیں وہ 30 آیتیں ہیں. اس سورہ مبارک میں جو مضامین ہیں ان کا وہ ذکر کیا گیا ہے کہ سب سے پہلا نقطہ اگر ہمیں یہاں سے ملتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو آغاز ہوا ہے مثلا والفجر یعنی فجر کی قسم، یعنی سورہ کا آغاز خداوند عالم نے جو ہے قسموں سے شروع کیا ہے. ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یعنی کنٹینیو جو ہے وہ یہاں پر پروردگار جو ہے وہ ایک ایک چیز کی اپنی تخلیق کردہ چیز کی قسم کھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس سورہ کی آیات میں عذاب الہی کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی خداوند عالم نے جس موضوع پر اور جن تاریخ میں یہ سورہ نازل کیا گیا اور یاد دہانی کروائی گئی ہے قوم کی اور جس ظالم بادشاہ کی، ان کے عذاب، ان کے جو عقاب تھے، ان کا جو نتیجہ گیری تھی، اس چیز کے سے بھی خدا نے آگاہی یہاں پر دی ہے، عذاب کو بیان کیا گیا ہے. پھر یہ کہ دوسرے حصے میں سرکشی اقوام کا ذکر کیا ہے، یعنی جن قوموں نے سرکشی کی تھی ان کا ذکر کیا گیا، جنہوں نے سرکشی سے کام لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوئے. یعنی
جس طرح سے اللہ کے ان لوگوں نے اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی ہے، خدا کے مطیع بندگان میں سے نہیں ہوئے، اور کس طرح سے انہوں نے سرکشی کی، خدا کے برابر مان کے ہو گئے، تو وہاں پر ان کا نتیجہ کیا ہوا، کس طرح سے ان پر عذاب میں وہ لوگ گرفتار ہو گئے، کس طرح سے وہ ساری چیزوں کا جو ہے وہ دوسرے حصے میں سورہ مبارک کے ذکر کیا گیا ہے۔ پھر تیسرے یعنی پہلا جو ہے وہ سورہ مثلا جو تیسرا حصہ ہے اس میں جو ہے وہ قیامت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور مجرمین کا انجام بتایا گیا ہے، اور مومنین کو ان کے اجر کسی صورت میں پیش کیے جائیں گے، یہ ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ یعنی کلن جو ہے یہاں پر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اول حصوں میں یہ کہ اللہ نے اپنے عذاب سے اور قسموں سے شروعات کی، اپنے عذاب جو ہے وہ اس کا ذکر کیا۔ دوسرے حصوں میں جو اقوام نے سرکشی کی ان کا ذکر ہے، اور تیسرے میں وہ لوگ جو عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے ان کا ذکر، اور وہ لوگ جنہیں آداش ملے گا، ان کے نیکیوں کا جو اجر دے گا اور کس طرح سے کن شکلوں میں پیش کیا جائے گا، وہ ساری چیزوں کو یہاں پر تیسرے حصے میں بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ جو سورہ فجر کی تلاوت کرنے کی فضیلت ہے، دیکھیں زبانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سورہ فجر کو ذی الحجہ کے اول 10 راتوں میں تلاوت کی، اور اللہ تعالیٰ مثلا یہاں پہ جو ذی الحجہ ماہ مبارک ہمارا آتا ہے اس کے 10 دنوں میں زیادہ اس کی فضیلت میں تلاوت کرنے کی، اس کے سارے یعنی خداوند عالم کیا کرتا ہے، اگر 10 دنوں میں جس نے بھی اس سورہ کی تلاوت کی ہے ذی الحج کے 10 دن اول میں عشر اولیٰ میں، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور جس نے اس نے روزانہ پڑھا تو قیامت کے دن اسے خاص قسم کا نور عطا کیا جائے گا۔ یعنی یہ فضیلت ہے کہ کچھ خاصیات جو ہے اس کی تلاوت کی وہ ذی الحجہ کے لیے مخصوص کی گئی ہیں، اور جو روز اپنے روٹین میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے، تو گویا خداوند عالم اس کے سارے گناہ کو معاف کر کے اسے نور عطا کرے گا روز قیامت۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں پر کہ سورہ فجر کو اپنی فریضہ نمازوں میں اور نافلہ نمازوں میں پڑھو۔ یہ سورہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا سورہ ہے، جس نے اس سورہ کی تلاوت کی وہ قیامت کے دن حضرت امام حسین کے ساتھ جنت میں ان کے مقام پر ہوگا۔ خوب، تو یہ جو سورہ ہے یہاں پر جو چھوٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ واجب نماز اور نافلہ نماز دونوں میں تلاوت کیا جائے، اور جس نے بھی اس طرح کیا گویا اس نے کیا ہے، کیونکہ آپ وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے وہ امام حسین سے منسوب ہے، ہمارے تیسرے امام سے، اور جس نے بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا وہ کیا ہوگا، قیامت کے دن خداوند عالم امام حسین کے ساتھ جنت میں اس کے یعنی امام حسین کے مقام پر ان کے ساتھ ان کے مقام کے برابر میں اس کا مقام ہوگا۔ تو یعنی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اور سورہ فجر جو ہے وہ منسوب کی گئی ہے امام حسین علیہ السلام سے، کہ یہاں پر جو یہاں قسمیں کھائی جا رہی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہ سب جو مثلا ہم جو ظاہری معنی دیکھ رہے ہیں اس کا، یہ چیز کے اندر جب ہم اس کے گہرائیوں میں اتریں، اور اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا اس کی تفسیر مبارک کے بارے میں، کہ اس کی جو خلاصن نہیں مثلا جو ڈیپ تفسیر آپ کو اگر ملے، یا آپ کہیں آپ کو کتاب میں اگر ملے موقع پڑھنے کا تو ضرور پڑھیے گا کہ سورہ فجر میں کس طرح سے فضیلت امام حسین کو کھینچا گیا ہے، اور یہاں پر جو خداوند عالم ظاہراً اپنی چیزوں کی قسم کھا رہا ہے، لیکن باطن اس میں اللہ کا 5واں پنجتن جو ہے وہ پنہان ہے، اور خداوند عالم گویا یہاں پر جو ہے وہ ان کے مقام و منزلت کو بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ خوب، تو یہ فضیلت ہے کہ امام حسین کا جو ذکر یہاں پہ سورہ فجر میں آیا ہے، امام سے منسوب کیا گیا اس سورہ کو، تو یہ خود اپنے اندر ایک کھچاؤ رکھتا ہے کہ ہم جس شخصیت سے جب محبت کرتے ہیں تو ان سے منسوب ہر چیز کو ہم اپنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو ایک قدرتی چیز ہے، مطلب ایک قدرتی نظام ہے کہ انسان جب جس سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو اس کا پابند ہو جاتا ہے، اس کا پائیدار ہو جاتا ہے، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم حسین کے غم میں حسین کے خوشیوں میں شامل ہونے والے ہیں، ان کے محب ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے درد میں اپنے آپ کو ہم مطلب ان کے ہمدرد بنتے ہیں، جس طرح سے ہم ذکر کر حسین کرتے ہیں، جس طرح سے ہم ان کے مصائبوں کو سنتے ہیں اور اپنے آپ کو
مثلا اذیتیں، انسان اپنے آپ کو وہ ساری اذیتیں اٹھانا پسند کرتا ہے امام کے نام پر، وہ ساری زحمتیں اٹھانا اسے محبت لگتی ہے. تو اب خداوند عالم نے جب منسوب کر دیا اس سورہ کو، تو یہ ہمارے لیے واقعاً ایک شرف ہے کہ ہم اسے کیا کریں. جہاں پر خداوند عالم انہیں اتنا امپورٹنس دے رہا ہے، ویلیو دے رہا ہے، ان کی خاصیت، ان کی چیزوں کو، ان کی اہمیت کو ہمیں یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم امام حسین کے عشق میں اس سورہ کی تلاوت کریں. اگر ہم نماز میں نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں یاد نہیں ہے، تو ہم یوں ہی جب بھی ہمیں موقع ملے، ہم روزمرہ اگر ہمارے ذہن میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کہ ہر سورہ میں تلاوت کرنے میں جو ہے ایک پاداش رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے نا. ایک مثلا ریوارڈ تھا ہمارے لیے، ایک نیکی کا صلہ تھا کہ اللہ نے فزیکلی اعتبار سے بھی آپ نے بہت ساری سورہ دیکھی. جس طرح سے ہم نے مطلب بہت ساری سورہ کی تفسیر پڑھی تھی. اب ہم نے ہر سورہ کی تفسیر میں جو ہے وہ قول رسول خدا، قول امام جعفر صادق علیہ السلام کو پڑھا کہ اس سورہ سے کیا ہوتا ہے، اس سورہ کا کیا بینیفٹ ہے، اس سے ہمارے جسم کو کیا ملتا ہے، یا فلاں چیز سے ہمارے روح کو کیا ملتا ہے، یا اللہ ہمیں اس کا کیا پاداش کرتا ہے. لیکن یہ ہمارے سامنے یہ پہلی سورہ آئی ہے نا کہ جو فزیکل ریوارڈ ہے ہمارے، جو ہمیں دیے جائیں گے، اس کے علاوہ اگر اس سورہ کو واقعاً آپ ساری مثلا نیکیوں کا اجر اگر درکنار کر دیں کہ اس کی تلاوت کرنے پہ ہمیں یہ اجر ہے، گناہ معاف، ان ساری غرض سے اگر ہم ہٹ کے ایک چیز دیکھیں تو یہاں پر یہ اس امام عشق کے سے منسوب ہے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جو عشق کا سرچشمہ ہے، جو محبتوں کو لٹانے والا ہے. ہم ساری چیزوں کا اگر درکنار کر کے صرف اس لیے کریں کہ نہیں یہ ہمارے مظلوم امام کی جو ہے وہ منسوب ہوئی ہوئی سورہ ہے، ان کے لیے مخصوص سورہ ہے، تو واقعاً اس چیز کی جو وہ ہوگی نا، اثرات ہوں گے وہ الگ ہوں گے، ٹھیک ہے نا. شاید اس چیز کو اگر ہم یاد کر کے تلاوت کریں اور پڑھیں اسے جب بھی ہمیں یاد آ جائے، تو ہم اور بھی اپنے آپ کو کیا ہے قرب حسین میں اور بھی زیادہ ہم قرب حسین کو حاصل کر لیں گے. خوب، اس کے بعد دیکھیں آگے ترجمہ کیا ہے سورہ مبارک کا. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، یعنی لیال رات کو کہتے ہیں، عشرہ کہتے ہیں نا ہم لوگ، عاشورہ، عشرہ، عشر یعنی 10، 10 نمبر 10 کو کہتے ہیں عشر. خوب، تو یہاں پہ کیا ہے، اور 10 راتوں کے، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کے، یعنی جو جوڑیاں ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں جفت، اور یعنی آرڈر ایون، ٹھیک ہے، نمبرز بتائے جا رہے ہیں. واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ جانے لگے، یعنی اس وقت کے رات کے پہلو کی قسم کھا رہا ہے کہ جب وہ ڈوبنے پہ ہوتی ہے، یعنی رات اپنی جو ہے وہ دامن میں ہوتی ہے، اس وقت طلوع ہونے والی، وہ جو آخری وقت ہوتا ہے، جو مخصوص وقت ہے، بہت پسندیدہ وقت قرار دیا گیا ہے. اس میں عجیب و غریب راز چھپے ہوئے ہیں کہ خداوند عالم نے کہا ہے کہ تمہیں جو حاصل کرنا ہے اس پہر میں حاصل کر لو، ٹھیک ہے نا. یہ وقت بہت خاص ہے، سارے دن کا آپ سمجھیں بہت اسپیشل ٹائم ہے، جس میں ہم بہت زیادہ خواب کے عالم میں بہت زیادہ گہری نیند میں سو رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس وقت کو جو وہ گنوا دیتے ہیں. واقعی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اس کی امپورٹنس نہیں پتہ ہے، لیکن اللہ نے اس میں راز چھپا رکھے ہیں اس وقت میں. اور یہاں پر قسم کھانا، یہ جو اللہ قسم کھا رہا ہے اس پہر، واقعی اس چیز کی اہمیت بتا رہا ہے ہمیں کہ اس پہر کی، اس رات کی آخری پہر کی کیا ویلیو ہے، ٹھیک ہے. حل فی ذالک قسم لذی الحجر، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا. ارم ذات العماد، ستون والے، ارم والے، یہ نا ارم ذات العماد، عماد یعنی ستون ہوتا ہے. خوب پلرز کو کہتے ہیں. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس جا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا، یعنی اس کی طرح جو باغ ارم آپ نے سنا ہوگا شداد کا، اس جیسا کسی بھی شہر میں دوبارہ وہ باغ نہیں پایا گیا جتنی خوبصورتی سے اس نے بنایا تھا. خوب،
وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر کو تراش کر مکان بناتے تھے، وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، الَّذِينَ طَغَوْا فِی الْبِلَادِ، جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی، فَأَکْثَرُوا فِیہَا الْفَسَادَ، اور خوب فساد کیا انہوں نے، اکثریت نے انہیں بہت زیادہ کثرت میں انہوں نے کیا کیا؟ فساد کیا۔ فَصَبَّ عَلَیہم رَبُّکَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسائے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔ فَمَا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَکْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَیَقُولُ رَبِّی اکرمن، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب خدا نے اس طرح آزمایا کہ عزت اور نعمت دے دی تو کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے باعزت بنایا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ فَیَقُولُ رَبِّی أَہَانَن، جب آزمائش کے لیے روزی کو تنگ کر دیا تو کہنے لگا کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے۔ کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیتیم، ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ تم یتیموں کا احترام نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِین، اور لوگوں کو مسکینوں کے کھانے پر آمادہ نہیں کرتے۔ وَتَأْکُلُونَ التُّرَاثَ أَکْلًا لَمًّا، اور میراث کے مال کو اکٹھا کر کے حلال و حرام سب کھا جاتے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال دنیا کو بہت دوست رکھتے ہو۔ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، یاد رکھو کہ جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ریزہ کر دیا جائے گا، مثلا یہ قیامت کی علامتیں ہیں جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں۔ وَجَاءَ رَبُّکَ وَالْمَلَکُ صَفًّا صَفًّا، اب تمہارے پروردگار کا حکم اور فرشتے صف در صف آ جائیں گے، یعنی وہ صرف کن کہے گا اور سارے جو ہیں اس کے کن کے منتظر ہوں گے، وہ جیسے ہی حکم دے گا سارے اپنی حرکتوں میں آ جائیں گے۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اور جہنم کو اس دن سامنے لایا جائے گا تو انسان کو ہوش آ جائے گا، لیکن اس دن ہوش آنے کا کیا فائدہ؟ یعنی جب انسان کو جہنم کے پاس لے کر تو اپنی کیے ہوئے میں یعنی وہ آنکھیں کھولے گا کہ اس نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن اس دن کوئی بھی اس کا ہوش میں آنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یعنی انسان جو دنیا میں زندگی کر رہا ہے، گویا خداوند عالم یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ہم غفلت میں ہیں، ہم نیند میں ہیں، ہماری آنکھیں تو تب کھلیں گی جب ہم ایکچولی مریں گے، یعنی اس دنیا سے جب ہم کوچ کر رہے ہوں گے تب ہماری آنکھیں کھلے ہوں گی۔ یعنی یہ بہت بہترین چیز ہے، بہت چھوٹے سے جملے میں بہت بڑا معنی جو ہے وہ چھپا ہوا ہے کہ انسان جو سوچتا ہے کہ میں بھی بیداری کے عالم میں ہوں، میں جاگ رہا ہوں، میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں، لیکن جس نے مقصد خلقت نہیں جانی، جس نے اللہ کے تخلیق کرنے کا مقصد نہیں حاصل کر پایا، گویا اس نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ نیند اور خواب میں گزار دی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے مثلا وہی چیز کہ ہماری آنکھیں تو تب کھلیں گی جب ہم اس دنیا سے کوچ کر کے جائیں گے، لیکن اس وقت ہمارا ہوش میں آنا یا قیامت کے روز جہنم میں انسان کو ڈھکیلا جائے گا، سرکشوں کو ڈالا جائے گا، تو وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیات، انسان کہے گا، یعنی اس وقت جب وہ پچھتائے گا اپنے اعمال کو دیکھ کر تو وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پہلے بھیج دیا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن خدا بند ایسا عذاب کرے گا جو کسی نے نہ کیا ہوگا، یعنی بہت ہی دردناک عذاب ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسے عذاب کوئی کسی پر نہ کیا ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس طرح کسی نے گرفتار کیا ہوگا جس طرح سے وہ ہمیں پکڑے گا، وہ ہمیں گرفتار کرے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف پلٹا اس عالم میں کہ تو اس سے راضی، اس عالم میں آ جا
کہ تو اس سے راضی ہو تو اس سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. یعنی یہ جو مثلاً جتنے بھی ترجمے آپ نے سنے، یہاں پہ ہم نے تلاوت کی، ایک حد تک جو ہے ہمارے لیے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ خداوند عالم نے کس طرح سے انسان کی تخلیق کی، کس طرح کے کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، کیسے کیسے انہوں نے زندگیاں جو ہیں وہ گزاری ہے. لیکن اللہ کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہر بری اور اچھی چیزوں سے ہمیں آگاہ کر دیا. یعنی وہ جو برے لوگ گزرے ہیں، خداوند عالم نے ان کے عذابوں کو ہمارے سامنے عیاں کر دیا کہ اگر تم ان کے راستے پر چلو گے تو حشر تمہارا یہی ہوگا. اور وہ لوگ جو بہترین تھے ان کے پاداش کو بھی دکھا دیا، ان کے جزا کو بھی اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیا، اور یہ سمجھا دیا کہ اگر ان کو فالو کرو گے، ان کے راستوں پر چلو گے، تو تمہارے لیے بھی اللہ کی رضا ہوگی، اور ایسی رضا ہوگی کہ خود خداوند عالم تمہیں پکارے گا. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ آخری آیت میں کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی. آپ نے سنا ہوگا بارہا کہ اس طرح سے ندائے غیبی آئی تھی کہ جب سید الشہداء جو ہے وہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں تھے، اور جس طرح سے وہ مثلا اعداء کے درمیان بالکل گھر چکے تھے، اور انہوں نے جب حد درجہ زخموں کو برداشت کر لیا تھا، اور جو وہ بالکل تھک کے ٹوٹ چکے تھے، اس وقت خالق کائنات نے، پروردگار عالم نے جو ہے وہ وہاں پر اپنے محبوب ترین بندے کو، جب اس نے سارے اسٹرگل، سارے سفرز دیکھے کہ کس طرح سے اللہ کا وہ بہترین بندہ کس طرح سے مسکراتے ہوئے صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ قربانیاں دیتا رہا ہر چیز کی، اور اس کے ماتھے پر شکایت کی ایک شکن تک نہیں آئی، عاجزی نہیں آئی، شکایت نہیں آئی، ناخوشی نہیں آئی. بس اس نے اپنے بندے کو شکر کا سجدہ کرتے ہوئے دیکھا کہ اس نے ہر قربانی کے بعد سجدے میں اپنے سر کو زیر کیا تھا. اور جب پروردگار عالم نے جب یہ دیکھا کہ امتحان پہ امتحان لیتا گیا اپنے بندہ کا، لیکن بندے نے سوائے شکر کے کچھ نہیں کہا خدا سے کہ خدایا تجھے جو چاہیے میرے پاس سے لے لے. حسین کو تیری ذات کے علاوہ کسی سے محبت، یعنی تیری ذات سے زیادہ میں کسی کو تجھ پر مقدم نہیں کرتا. ہر محبت، ہر رشتہ، ہر جو ہے احساس، وہ تیری ہر احساسوں سے نیچے ہے. یعنی مثلا جناب امام حسین نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ جب ذات پروردگار کے سامنے کوئی چیز، آپ کی مہم چیز، آپ کی اہم چیز، اگر آپ کے دل کا ٹکڑا بھی آ جائے تو اس کی قربانی اللہ کے سامنے ہیچ ہوتی ہے، کچھ نہیں دکھائی جاتی. کیونکہ یہ وہ عشق ہوتا ہے اس ذات حقیقی سے جو ہمیں اللہ سے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، عشق کا جب مرحلہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جب آخری مرحلے پہ ہوتا ہے، تو اس کو کاٹ دیں، اسے مار دیں، اس کے ساتھ جو سلوک کریں اس کو فرق نہیں پڑتا. اس کا کچھ بھی ہم لوٹ لیں، اس کا دل بالکل فقیر سا ہو جاتا ہے، ایک دم دریا دل ہو جاتا ہے. اسے صرف اپنا معشوق نظر آتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا. شہادت کا جام پینا اور اپنے سامنے اس طرح سے کڑیل جوانوں کو کٹ کٹ کے گرتے ہوئے دیکھنا، یہ کوئی آسان چیز نہیں تھی. اگر ایک پہلو، اگر امام حسین کا دل ذرہ برابر بھی دنیا سے وابستہ ہوتا تو کربلا میں قیامت خیز منظر کو مثلا سہنا، برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا. لیکن یہ ان کی ایمان کی، ان کے عشق اور محبت کی گواہی تھی جو انہوں نے اللہ سے کی تھی، کہ جب اللہ آ گیا سامنے تو انہیں سوائے خدا کے کچھ نہیں دکھائی دیا، کچھ بھی دکھائی نہیں دیا. انہوں نے سب کچھ، اپنا خاندان، اپنی ہر مال و دولت اللہ کے دین پر قربان کی، صرف ذات خداوندی اور اس کے عشق میں کہ پروردگار عالم تو جب لینے پر آتا ہے تو ایسا معشوق ہے اور میں تیرا ایسا عاشق ہوں کہ تو جتنا کچھ مجھ سے مانگ لے
آخر کو میں اپنی نفس بھی تیرے حوالے کر دوں گا. اور جب ایسے لوگ اپنی نفس کو اللہ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں تو پروردگار عالم ایسی روحوں کو اپنے ہاتھوں میں قبض کر کے کہتا ہے، سنبھال کر کہتا ہے، نازا ہوتا ہے. خالق کائنات فخر سے کہتا ہے ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا تو مجھ سے راضی ہوتا، اور تو آ جا، داخل ہو جا میری جنت میں. یعنی کچھ نہیں، جب پروردگار عالم اتنا عشق دیکھ لیتا ہے تو اپنے اس بندے کو اس کا مقام فوراً عطا کر دیتا ہے. تو یہ خود امام حسین کی بہترین فضیلت ہے. جو یہ فضیلت امام کو ملی ہے وہ کسی بھی معصوم کو نہیں ملی. جو یہ پرٹیکولر جو کربلا میں انہیں پاداش دیے گئے، جو کربلا میں انہیں حاصل ہوا، وہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. تو یہ خاصیت ہے امام کی اپنی. مختصراً سے جو ظاہراً تفسیر ہے اس کی، کہ جس طرح سے ہم نے فرعون اور شداد اور یہ ساری چیزوں کے بارے میں اوپر ترجمے میں تھوڑا بہت جو ہم نے آشنائی حاصل کی ہے، وہاں پہ یہ کہ شداد کی جنت کیا تھی. ہم نے پڑھا نا باغ ارم کے بارے میں، کہ تفسیر البیان میں جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، روایت ہے کہ وہ شہر جس کا نام ارم ذات العماد ہے، یعنی شہر کا نام ہے ارم ذات العماد، اسے شداد بن عامر نے بنوایا تھا. اور یہ عاد اولا کا واقعہ ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد اسی عاد اولا کی نسل سے تھی. عاد اول کے 2 بیٹے تھے، شداد اور شدید، یعنی یہ دونوں بھائی تھے. شداد کا بھائی شدید تھا. اپنے باپ کے مرنے کے بعد دونوں حکمران بن گئے، یعنی دونوں حاکم بن گئے تھے. دونوں بھائی یعنی شداد اور شدید دونوں حاکم بن گئے تھے. کچھ عرصے میں جو ہے وہ شدید مر گیا تھا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے. تو جو 50-50 ان کی سلطنتیں ہوئی تھیں وہ سب کچھ شداد کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں. اور شداد کیا ہوتا ہے، ملک بھر کا حکمران بن جاتا ہے، یعنی حاکم بن جاتا ہے. اور تمام زمین کے حکمران بھی اس کے رعایا بن گئے، یعنی جتنے بھی پاورفل مین تھے، جتنے بادشاہ راجہ حاکم تھے، سب کوئی شداد کے نیچے آ گیا، شداد سب سے اوپر. پھر اس نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور تبلیغات کے غیر مؤثر بنانے کے لیے، اپنی خدائی منوانے کے لیے، اپنی جنت بنانے کا منصوبہ بنایا. یعنی اس نے چون اپنے آپ کو خدا منوانا تھا کہ میں خدا ہوں اور میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں. مال و دولت کی جو ہوس میں اس کے اوپر ایک خدائی کا بھوت سوار تھا. نعوذ باللہ وہ کہتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، میں چاہوں تو زندگی بخش سکتا ہوں، میں چاہوں تو زندگی لے سکتا ہوں. تو اس طرح سے اس نے کیا کیا، مثلا ایک طرف جو ہے وہ نبی اللہ ہوتے تھے کہ جو لا الہ الا اللہ کا پرچم گاڑنے کے لیے زمین میں ہوتے تھے، کہ کس طرح سے جو ہے اللہ کی وحدانیت کو وہ پھیلائیں. تو جب اس نے یہ دیکھا کہ وہ دوسرے خدا کا جو ہے وہ مثلا دعوت دے رہے ہیں، تو اس نے اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے اس باغ کو بنانے کا منصوبہ تیار کیا تھا، یعنی جنت کو بنانے کا، کہ میں خدا ہوں تو میں جنت بھی بنا سکتا ہوں. اس حساب سے اس نے اپنے کام پلاننگ سٹارٹ کی تھی. اس نے شہر ارم ذات العماد کا نقشہ تیار کرایا اور اس پر کام کیا. اس نے دنیا بھر کے فن تعمیر، یعنی جتنے بھی انجینئرز تھے، جتنے بھی ماہرین تھے، اس کو خدمات میں اپنے حاصل کیا. ان کی تعداد 100 بتائی جاتی ہے. یعنی وہ جو ماہرین تھے، جو نقشہ کشنے والے تھے، مثلا جو نقشہ کشی کرنے والے تھے، جو ڈھانچہ بنانے والے تھے اس جنت کا، وہ لوگ جتنے بھی آرکیٹیکٹ تھے، یہ لوگ سارے مطلب 100 لوگ صرف یہی تھے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا، اور ہر معمار کے ماتحت 1000 کارندے، یعنی ایک آرکیٹیکٹ کے نیچے 1000 کارندہ، ٹھیک ہے، معین کیے گئے. اور 500 سال میں یہ جنت بن کر تیار، یعنی اتنا وقت لگا کہ 500 سال گزر گئے شداد کی اس جنت کو آمادہ ہونے کے لیے. اور جب شداد اپنی بنائی ہوئی جنت میں جانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے ملک الموت کو بھیجا. جب وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ شاہی جاؤ جلال میں جو وہ ساتھ اپنے ایک پیر دروازہ میں داخل ہوا، مثلا ایک ہی قدم وہ اندر رکھتا ہے، ایک پیر وہ اندر رکھا، جیسے ہی اس نے ویسے ہی اسی وقت ملک الموت نے شداد کی روح قبض کر لی اور شداد اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل نہ ہو سکا. یعنی اللہ یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ اللہ جو ہے وہ گریٹسٹ ہے، بزرگ ہے. اس کی پلاننگ کے آگے کتنے بھی 100 سال کی پلاننگ اپنے نتیجے کو کیوں
ہی نہ پہنچ جائے، لیکن جب اللہ پلان کرتا ہے تو اللہ کی مصلحتوں میں، اللہ کی پلاننگ میں، اللہ کے ارادوں میں لمحہ بھر بھی دیری نہیں ہوتی ہے. یعنی جب اس کا سکہ چلتا ہے تو پھر کسی کا بھی سکہ نہیں چلتا. جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ ایک حد تک جو ہے وہ مثلاً مہلت دیتا ہے انسان کو کہ شاید انسان اپنے ہوش میں آ جائے، لیکن جب انسان اپنے ہوش و حواس کو بالکل کھو بیٹھتا ہے، اس کا پلٹنا ممکن نہیں ہوتا، تو وہاں پر خداوند عالم پھر اسے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرواتا ہے. ٹھیک ہے نا. کچھ سوالات آپ لوگوں کی خدمت میں آج کے درس سے. سب سے پہلا سوال یہ کہ کتنے حصے میں سورہ فجر کو تقسیم کیا گیا ہے اور کن کن مضامین کو. دوسرا سوال آپ لوگوں کی خدمت میں کہ قول رسول خدا کے مطابق سورہ فجر کی تلاوت مخصوص کن دنوں میں ہے. تیسرا سوال آپ لوگوں کی خدمت میں کہ سورہ فجر کس امام سے منسوب کی گئی ہے اور اس کا پاداش کیا ہے. یعنی جس امام سے منسوب کی گئی ہے تو ان سے ریلیٹڈ جو روایت تھی وہ بیان کیجیے گا. چوتھا سوال آپ لوگوں کی خدمت میں یہ ہے کہ ارم، باغ ارم کس نے بنایا تھا اور کس طرح سے بنایا گیا تھا. پانچواں سوال آپ لوگوں کی خدمت میں کہ یہاں پر جو ارم شداد نے بنائی تھی وہ کس مقصد کے تحت بنائی تھی. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.